صلي على محمد محمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر برکت مبارک طیب و طاہر شہداء کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آلہ فی هذه السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا والثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلة هذا إلى قيام يوم الدين آمين اللهم آمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. صلى محمد اللهم صل على محمد
وجل صلوات پڑھیں۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم بارگاہ اہل بیت اطہار میں اپنی محبتیں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پروردگار کا شکر ادا کرنے کے لیے محمد وآل محمد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ سب رات یکجہتی کے ساتھ ایک فکر ہو کر اور سب متوجہ ہو کر اپنی اپنی سلامتی کے لیے اور مسلمین جہان کی سلامتی کے لیے ایک اور صلوات محمد وآل محمد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ حمد و ثنا اس ذات کے لیے ہے جس نے کائنات کو کھڑا کیا۔ تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی تسبیح کائنات کی ہر شے کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جو چیز زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح ہے۔ حمد و ثنا اس ذات کے لیے کہ جس نے سلسلہ ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ تعریف اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے زمین کا فرش بچھایا اور پہاڑوں کو اس زمینوں کی میخیں قرار دیا جس سے زمین متوازن رہے، زمین تعادل میں رہے۔ حمد و ثنا اس ذات کے لیے جس نے اس زمین پر نہروں کو جاری کیا، سمندروں کو جاری کیا۔ تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے سمندروں میں روانی کو پیدا فرمایا۔ حمد و ثنا اس ذات کے لیے کہ جس نے سمندروں کے اوپر کشتیوں کو جاری فرمایا۔ اس کا حکم نہ ہو کشتی ڈوب جائے، اس کا حکم نہ ہو کائنات سانس نہیں لے سکتی ہے، اس کا حکم نہ ہو ابر کرم چل نہیں سکتا ہے، اس کا حکم نہ ہو ابر رحمت برس نہیں سکتا ہے۔ حمد و ثنا اس ذات کے لیے، تعریف اس کے لیے، تمجید اس کے لیے، تسبیح اس کے لیے، عبادت اس کے لیے، رکوع اس کے لیے، سجود اس کے لیے، قرات اس کے لیے، تلاوت اس کے لیے، کتابت اس کے لیے۔ اس کی قدرت ہے، اس کے علاوہ کسی کی قدرت نہیں ہے۔ اس کی حکومت ہے، اس کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے۔ بقا ہے تو اسے ہے، اس کے علاوہ سب کو فنا ہے۔ جو ذات باقی رہنے والی ہے، عالم وہ ہے، باقی رہنے والی ذات اس کی ہے، سمد وہ ہے، بے نیاز وہ ہے، لم یلد ولم یولد کا مصداق وہ ہے۔ وہ اللہ، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ پروردگار عالم۔ قرآن کریم کے اندر جہاں پہ ہم نے کل اپنے موضوع کو چھوڑا تھا، انشاءاللہ کوشش کریں گے وہیں سے ربط لیتے ہوئے موضوع کا اور آپ کے سوال جو آج کا سوال ہے اس کا جواب اور ہفتے میں سے۔ ہم نے کل موضوع یہاں پر چھوڑا تھا کہ اللہ سے جب بندہ سوال کرتا ہے، جب حضور سے سوال کرے بندہ کے اللہ کے بارے میں، تو اللہ نے فرمایا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو رسول جواب دے دیجئے انی قریب، فإنی، میں کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ میں نے کہا تھا یہ قربت اگر مکانی ہو تو شرک ہے۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ کیوں؟ اللہ وجود رکھتا نہیں، اللہ وجود نہیں، جسم نہیں رکھتا، معاذ اللہ، یہ وجود نہیں، جسم نہیں رکھتا ہے۔ اللہ جسم رکھتا نہیں، ہاتھ اس کے نہیں، پیر اس کے نہیں، صورت اس کے نہیں، شکل و شباہت اس کی نہیں، جسم وہ رکھتا نہیں، مکان سے وہ مبرہ ہے۔ سمد کے معنی ہی یہ ہے، نہ جسم رکھتا ہو، نہ مکان رکھتا ہو، نہ کسی زمانے میں قید ہو۔ اگر قید ہو تو اللہ نہیں، جسم رکھے تو اللہ نہیں، مکان کا محتاج ہو تو اللہ نہیں، تو وہ وجود ہے ایسا کہ جس کا جسم نہیں ہے۔ تو اگر آپ اسے مکانی قربت لیں تو شرک ہے۔ پھر یہاں پہ قربت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ قربت مکانی نہیں ہے،
قربت افہام و تفہیمی ہے کہ جسے انسان کو محسوس کرنا ہے کہ اللہ کتنا قریب ہے. مثال واضح کروں گی بات کو، تھوڑا سا واضح کرتے چلے جائیں. مثلا ہر بستی میں ایک نظام ہے اپنے ہندوستان کے اندر حکومت کا کہ چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں اس میں پردھان ہوتے ہیں، اور ان بستیوں میں ایک بڑا قصبہ ہو جائے تو اس میں جو وہ چیئرمین ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے بڑے پورے مکمل وہ اس کا پردھان منتری ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ مثلا صوبے کا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکھیہ منتری کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو نظام ہے یہ کائنات کا. ہندوستان میں بھی یہ نظام چل رہا ہے اور کائنات کے اندر بھی ڈیموکریسی کے زمانہ چل رہا ہے. پردھان سے ایک صاحب قریب ہونا چاہتے ہیں. ہم نے پوچھا کس لیے قریب ہو رہے ہیں؟ کہ دیکھیں ضرورت انسان کی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کسی نہ کسی سے قرابت داری، رشتہ داری، قربت کرنا پڑے گی. یہ ضرورت انسانی ہے. غور کیجیے میرے جملوں پہ بھی اور جہاں تک آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس بات میں. ضرورت انسانی ہے کہ قربت اختیار کرے. زندگی کی ضرورت ہے. زندگی میں جینے کے لیے آپ کو کھانا بھی پڑے گا، پینا بھی پڑے گا، سونا بھی پڑے گا، اٹھنا بھی پڑے گا، بیٹھنا بھی پڑے گا. جب اس دنیا میں آئے ہو تو یہ ضرورت زندگی اللہ نے بنائی ہے. تو انسان پردھان سے قریب ہوتے ہیں. ایک زمانہ یہ آتا ہے کہ یہ پردھان اس انسان کا محتاج ہے، پبلک کا محتاج ہے. تو یہ گھر گھر جاتے ہیں، خیریت سے ہیں، کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا، کوئی مشکل ہو تو بتانا، بھائی کوئی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا. یہ چیز وہ چیز. اس کا زمانہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کھیت میں سے اگر سارا جو ہے وہ فصل بھی کاٹ لائے تو کچھ بولتا نہیں ہے. پیسہ خرچ کر رہا ہے، مال دولت خرچ کر رہا ہے. یہاں پہ ضرورت پردھان کو ہے تو پبلک پہ خرچ کر رہا ہے. اور جیسے ہی پردھان بنا، اب جن حضرات نے ووٹ دیے تھے اب انہوں نے پوچھا پردھان سے خیریت سے. اس سے پہلے تو خدا کی خیریت معلوم کرتا تھا. اب آپ کو ضرورت پڑی، گھر بھی چلے جائیں، اگر اندر بھی بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے ان کا روز کا بہانہ ہو گیا ہے کہ تو یہاں نہیں ہے. یہ قربتیں ہیں انسانوں کی. انسان سے قربتوں کا عالم یہ ہے. اسے ضرورت پڑی تو آپ دور تھے، آپ کو ضرورت پڑی تو وہ دور تھا. کیا اللہ کی قربتیں یہی ہیں؟ یا اللہ کی قربتیں یہی ہیں؟ اور اگر کوئی قریب ہو، پردھان کے زیادہ قریب ہو تو لوگ پردھان نہیں مل رہا ہے، ارے بھائی اس کی سنتا ہے، اس کے پاس چلو. اب یہ حال چیئرمین کا ہے، کوئی پی اے کو پکڑتے ہیں، یہ حال مکھیہ منتری کا ہے، یہ حال پردھان منتری کا ہے. جب ان پردھانوں کو، ان حکومت والوں کو، ان کارندوں کو انسانوں کی ضرورت پڑی، ووٹوں کی ضرورت پڑی، پبلک کی ضرورت پڑی تو یہ گھروں پر آ گئے. اور جب پبلکوں کو ضرورت پڑی ان لوگوں کی تو اب ان کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ انسانی نظام ہے، یہ انسانی قوانین ہے. یہ انسان ہے کہ جب اپنی ضرورت پڑی تو ہر جگہ موجود تھا، اور جب اس کی ضرورت نکل گئی تو قریب ہونے کے بعد بھی بعید تھا. کیا اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ جو جواب نہیں دے رہے بھائی. اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ الصمد، بے نیاز ہے. پھر یہ قربت کون سی قربت ہے؟ اللہ ہرے عظمت خدا. اپنے خدا کو سمجھو، اپنے رب کو سمجھو، اپنے معبود کو سمجھو، اپنے پیدا کرنے والے کو سمجھو، اپنے مسجود کو سمجھو، جس کی عبادت کرتے ہو اس کو سمجھو. اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، اسے ہمارے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب مل کے ووٹ دیں، میں نے کل بھی کہا تھا، سب مل کے ووٹ دیں کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ رہ گیا. کیا عبادت میں اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں. ہم سب بن گئے انکار کریں وہ اللہ نہیں رہے گا؟ بالکل رہے گا. ہم سب مانے تو بھی خدا، ہم سب انکار کر دیں تو بھی خدا. ہم سب مل کے مانے اس کی عبادت میں اضافہ نہیں ہوتا. ہم سب مل کے انکار کر دیں اس کی توہین میں نقص نہیں آتا. کائنات اسے خدا مانے تو بھی خدا ہے، کائنات اسے خدا نہ مانے تو بھی خدا ہے. اس نے خود فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو اتنا بے نیاز ہونے کے بعد اگر کسی بندے سے قریب ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کی ضرورتیں نہیں ہے، بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ قریب ہو رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب. ایک صلوات بھیجے پر محمد صلی اللہ محمد علیہ محمد. یہ قربت مکانی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قربت حس کرنے والی ہے. یہ قربت ایک عبد و معبود کی ہے. یہ قربت
ایک بندے کی اور اس کے خدا کی ہے، یہ قربت ایک غلام اور مالک کی ہے، یہ قربت ایک آقا اور غلام کی ہے، یہ قربت ایک ساجد اور مسجود کی ہے، یہ قربت ایک مالک اور مملوک کی ہے، یہ قربت کسے پتہ چلے؟ اگر خدا کی قسم وجود ائمہ علیہ السلام، وجود حضور پاک، وجود اہل بیت اطہار نہ ہو تو انسان کو کہاں پتہ چلے؟ اللہ اکبر! آئیے مسجد کوفہ سن 40 ہجری ایک دعا کرنے والا نماز صبح کے بعد، نماز صبح سے پہلے، اذان صبح سے پہلے دعا کرتا ہے، اور دعا کرنے کے بعد کہتا ہے میرے معبود بحق کے میرے معبود، اگر تو عبادت دعا کرتے ہو کرتے کرتے کیا کہتا ہے؟ پالنے والے تو مالک ہے، میں مملوک ہوں، مالک مملوک پہ مالک کے علاوہ کوئی رحم نہیں کرتا، پالنے والے تو معبود ہے، میں عبادت کرنے والا ہوں، عابد پر معبود کے علاوہ کوئی رحم نہیں کرتا، پالنے والے تو قادر ہے، میں عاجز ہوں، عاجز پر قادر کے علاوہ کوئی مملوک رحم نہیں کرتا، پالنے والے تو رحیم ہے، میں تیرے رحم کا کرم کا بھکاری ہوں، اور بھیک مانگنے والے پر وہی دیتا ہے جس کے پاس ہو۔ یہ تعریف اگر علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ میں نہ کرتے تو انسانوں کو خدا کی قربت بھی احساس کا نہ ہو پاتا۔ بس یہی تو پتہ چلا علی ابن ابی طالب کی سیرت سے، اللہ کو مانا، کیا مانا؟ قادر مانا، اللہ کو مانا، کیا مانا؟ مالک مانا، اللہ کو مانا، کیا مانا؟ باقی مانا، اللہ کو مانا، کیا مانا؟ سردار مانا، اللہ کو مانا، کیا مانا؟ معبود مانا، اللہ کو مانا، کیا مانا؟ مسجود مانا، اللہ کو مانا، کیا مانا؟ مقبول مملوک مالک مانا، اللہ کو مانا، کیا مانا؟ پیدا کرنے والا مانا، اللہ کو مانا، کیا مانا؟ رب مانا، اللہ کو مانا، کیا مانا؟ خالق مانا۔ بس دعا بھی کرنے کا طریقہ اگر اہل بیت نہ سکھاتے تو ہمیں تو یہ بھی نہ پتہ چل پاتا دعا کسے کہا جاتا ہے۔ بے شک بے شک، ہمیں تو یہ بھی احساس نہ ہوتا دعا کہتے کسے ہیں۔ تو یہ قربت مکانی نہیں ہے۔ اچھا، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اس کا ترجمہ کر چکی، جب میرا بندہ مجھے پکارے میں لبیک کہتا ہوں۔ پھر اگلی جملہ جو حکم تھا، امر تھا اللہ کی طرف سے، جو اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے، وہ کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، میرے بندوں کو چاہیے تو مجھے ہی پکاریں، مجھے ہی صدا دیں، مجھے ہی آواز دیں، مجھ سے دعا طلب کریں، میری بارگاہ میں آئیں، مجھ سے مانگیں، میرے سامنے سجدہ کریں، میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ہی ایمان لائیں۔ دیکھیں ذہن اکرامی، اسی دونوں جملوں پہ آج کے ہماری مجلس ہے، اللہ کو پکارا۔ سوال یہ آیا کہ مولانا صاحب آپ نے مجلس میں پڑھا کہ صرف اللہ کو پکارا، اس کے علاوہ کسی کو نہ، اور اس طرف ہمارے یہاں دعائے توسل بھی ہے، ہمارے یہاں حدیث قصہ بھی ہے، ہمارے یہاں بحق محمد وآل محمد بھی ہے، ہمارے یہاں دعائے استغاثہ بھی ہے، ہمارے یہاں پہ جو ہے مثلا بہت ساری ایسی دعائیں ہیں کہ جو مستقیم ڈائریکٹ ہم اہل بیت سے مانگتے ہیں، ہمارے یہاں بہت ساری دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم جو ہے حضور پاک کو جو وسیلہ بناتے ہیں، ڈائریکٹ حضور سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اہل بیت سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف مجھے پکارو۔ بیدار ہیں آپ لوگ؟ سمجھ گئے سوال کو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے صرف مجھے پکارو، اور ہم لوگ اللہ کے ساتھ ساتھ معصومین کو بھی پکارتے ہیں، یا حسین بھی کہتے ہیں، یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، یا علی بھی کہتے ہیں، ایسا یہ نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ تو آپ اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں کو بھی پکار رہے ہیں، تو کیا شرک نہیں؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب سن لیجیے۔ آسان ہے، بڑا سادہ ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی جو گزارتے ہیں، بیٹا جب باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اسکول کی فیس ادا کرنا ہے، مجھے آپ پیسہ دیجئے، یہ شرک ہے؟ بتائیے، یہ شرک ہے؟ یہ زندگی ہے؟ زندگی بتائیے بھائی، یہ شرک ہے زندگی؟ زندگی بیٹے سے کہیے کہ اللہ نے کہا کہ صرف مجھ سے مانگو، باپ سے کیوں مانگو؟
بیٹے سے کہو اللہ نے کہا صرف مجھ سے مانگو، باپ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اگر آپ کا سوال یہ سمجھ رہے ہیں بھائی مفہوم زندگی سے تو بدلے گا نا، زندگی گزارنے بدلے گا، یہ نہیں چلے گا. آپ اور بڑھیا آگے، بیٹے کو بزنس کرنا ہے، والد کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا ابو مجھے بزنس کرنا ہے، اپنی تجارت کرنا ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، آپ مجھے پیسہ دے دیجئے. اور باپ اٹھا کے کوئی پیسے کا انتظام کرے، یہاں سے لائے وہاں سے لائے، اس کے پاس نہ ہو، وہ کسی اور کے پاس جا کر کے کہے بھائی ہمارے فلاں کام ہے آپ ہمیں پیسہ دے دیجئے، تو کہ باپ نے شرک کیا؟ نہیں. بتائیے نہیں. کیوں جناب؟ آپ ان کے پاس کیوں ہے مانگنے کے لیے؟ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ سوال ہے میرا، آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ اس سے کیوں مانگنے کے لیے آئے؟ اللہ نے کہا بس مجھے پکارو. میں ایک نتیجے تک لے جا رہا ہوں، ان سوالوں کے بعد آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. اس بات کے شرک نہیں ہے. اگر ہم یا حسین کہتے ہیں، اگر ہم یا علی کہتے ہیں، اگر ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، تو روزمرہ کی زندگی ہے، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہے. بیٹا باپ سے مانگے شرک ہے؟ نہیں. باپ کسی یہاں سے لے کر گئے شرک ہے؟ نہیں. اچھا بیٹا باپ سے مانگے تو شرک نہیں. اور حضور نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، ہم حضور سے مانگے تو شرک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ظاہری یہ باپ جو وجود میں جسم کو لے کر کے آیا، یہ باپ بیٹے، یہ بیٹا جو یہ باپ جس بیٹے کو وجود میں لایا، یہ بیٹے ہی ظاہری باپ سے مانگے جو جسمانی باپ ہے تو شرک نہیں. اور اگر ہم اپنے روحانی باپ جو حضور ہیں ان سے مانگ لے تو شرک. سبحان اللہ. پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ آپ سنیے، غور کیجیے، آگے بڑھیے وہ مسئلے میں. لیکن پھر تھوڑا سا پڑھتے ہیں. یونیورسٹی میں آ گئے، آپ پڑھنا شروع کیا، آپ نے آپ کے استاد نے آپ کو درس دینا شروع کیا، دیکھتے ہوئے ایک سبجیکٹ میں آپ آ نہیں پائے. اب کلاس ساتھی سے کہہ رہے ہیں کہ کل کے سبجیکٹ جو بتایا گیا تھا مجھے وہ نوٹ بک دے دیجیے. کیا اس سے مدد مانگنا کہ مجھے کل میں کلاس میں نہیں آ پایا تھا، یہ اپنی نوٹ بک دے دو، شرک ہے؟ نہیں. مدد کیوں مانگ رہے ہیں بھائی؟ اللہ سے مانگ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگ. کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ سے؟ اللہ سے کہ پروردگار تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو قادر ہے، تو نے کہا کہ صرف مجھے پکارو، میں کل نہیں آ پایا، یا اللہ بھیج دے اپنے فرشتے کو، بھجوا دے میرے پاس نوٹ بک. کہ مولانا صاحب کیا ہو گیا؟ آپ کیا تم پہ کیا ہو گیا مولانا صاحب؟ اچھی خاصی مجلس پڑھتے ہو، اچھے سوال عجیب سوال کر رہے ہو. اس در کام کے لیے، چھوٹے موٹے کام کے لیے اللہ کو کسی فرشتے کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر میں نے پوچھا اس سے کیوں مانگ رہا ہو؟ کہ تجھے نہیں پتا اس کا اپنا کچھ بھی نہیں، یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، ہم نے اس سے نہیں مانگا، اللہ نے اسے پیدا کیا، ہم نے اس سے سوال کر لیا. اچھا پتہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہے؟ ہاں. تو پھر اللہ اکبر، قربانے جان قربان ہو جائے حضور اکرم کی ذات پر کہ اگر اس مسئلے کا بھی حل نہ کریں تو واقعا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. اللہ پڑھیے قرآن کریم، اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان لانے والو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو کوئی وسیلہ تلاش کرو. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ صاحب واہ. سبحان اللہ. بیٹا باپ سے مانگے تو شرک نہیں، کلاس ساتھی سے مانگے تو شرک نہیں، ایک آدمی سے مانگ لے تو شرک نہیں. اور ساتھی سی مثال دوں بھائی، چلتے چلتے بیڑی پینے والے کسی سے بھی سوال کر لیتے بھائی یہ بیڑی دینا، ایک بیڑی پلا دے. آسان سی مثال ہے. ارے شرک کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کہ نہیں مولانا شرک نہیں ہے، یہ روزمرہ کی زندگی ہے. عجب عالم ہے انسان کا، روزمرہ کی زندگی میں مانگتا پھرے تو شرک نہیں، ہم نے اہل بیت سے مانگ لیا تو فوراً شرک کا فتویٰ دے دیا. یہ کہاں سے؟ اب سنیے، اگر ہم انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو میں مکمل طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں مانگنے کے طریقے کتنے اور شرک کی منزل میں کون سی چیز آتی ہے. ایک مانگنا باپ بیٹے کا ہے تو یہ شرک نہیں. ایک مانگنا چھوٹے سے بڑے کا ہے تو یہ بھی شرک نہیں. ایک مانگنا بطور ڈائریکٹ یعنی اس میں کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ نہیں، صرف مستقیم حضور پاک اور اہل بیت سے مانگنا، اس میں بیچ میں آپ نے کسی کو ذریعہ نہیں بنایا، یہ بھی شرک نہیں ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے، میں شیعوں کی بات نہیں، مسلمانوں
میرے یہاں پہ اکثر جو بات ہوتی ہے وہ شیعہ سنی نہیں ہوتی. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہم کلمے پڑھنے والے ہیں, ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم قرآن کا ماننے والے ہیں, ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں, ہمارا کلمہ ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا اللہ ایک ہے, ہماری نماز ایک ہے. ہمیں شیعہ سنی نہیں, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. جو بھی فرقے مسلمان سے نکلنا جائے اس کی اپنی مرضی ہے. یہ بھی شرک نہیں کہا مسلمانوں نے. فرقہ کس کو شرک کہا؟ کہ اگر آپ یہ مانیں کہ جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف یہ ہے, ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے, یہ شرک ہے. سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب. یہ شرک ہے. اگر مانے کہ ان کی اپنی حکومت ہے, اللہ کی اپنی حکومت ہے, ان کا اپنا نظام ہے, اللہ کا اپنا نظام ہے, ان کے اپنے اقتدار ہے, اللہ کا اپنا اقتدار ہے, اگر یہ بھی اپنا نظام چلاتے ہیں, یہ بھی اپنا نظام چلاتے ہیں تو شرک. یہ بھی اپنی چلاتے ہیں, یہ بھی اپنی چلاتے ہیں تو شرک. یہ بھی اپنی حکومت کو مان رہے ہیں, وہ بھی اپنی حکومت کو منوا رہا ہے تو شرک. لیکن اگر پتہ چلے کہ یہ جتنے بھی حاکم ہیں, یہ جتنے بھی وزیر ہیں, یہ جتنے بھی بادشاہ ہیں, اہل بیت ہو, حضور ہو, صحابہ ہو, یہ جتنے بھی ہیں اللہ کے نمائندے ہیں, تو پھر شرک کہاں سے آ جائے گا؟ سبحان اللہ, کیا کہنے, بہت پھر خوب. شرک کہاں سے آ جائے گا؟ میں آپ سے کہوں کہ اس چھت پہ چڑھ جاؤ, زینہ نہ ہو, کوئی سہارا نہ ہو, چھت پہ چڑھ جاؤ گے؟ ارے عجیب آدمی ہے انسان. ایک چھت پہ 10 فٹ کی چھت پہ چڑھنے کے لیے تو سہاروں کو تلاش کر رہا ہے, اور اللہ تک پہنچنے کے لیے بغیر وسیلے کے چلے جائے گا. اللہ تک بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ کبھی نہیں ہو سکتا. تو جناب یہ شرک نہیں ہے, یہ زمرے توحید میں آتا ہے. اللہ نے انہیں پاور دی ہے, اللہ نے انہیں اتھارٹی دی ہے, اللہ نے انہیں اختیارات دیے ہیں, اللہ نے انہیں معجزات دیے ہیں, اللہ نے انہیں عزتیں دی ہیں, اللہ نے انہیں شرافتیں دی ہیں, اللہ نے انہیں کرامتیں دی ہیں, اللہ نے انہیں بلند بنایا ہے, اللہ نے انہیں مقامات دیے ہیں, اللہ نے انہیں عہدے دیے ہیں, اللہ نے انہیں چنا ہے, اللہ نے انہیں مصطفیٰ بنایا ہے, اللہ نے انہیں مرتضیٰ بنایا ہے, اللہ نے انہیں مصطفیٰ بنایا ہے, اللہ نے انہیں علم والا بنایا ہے, اللہ نے انہیں شرافتوں والا بنایا ہے, اللہ نے انہیں نجابتوں والا بنایا ہے, اللہ نے انہیں سخاوتوں والا بنایا ہے, اللہ نے انہیں شجاعتوں کا مالک بنایا ہے, اللہ نے انہیں سخاوتوں کا مالک بنایا ہے, اللہ نے انہیں کرامتوں کا مالک بنایا ہے. یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو قرآن بولتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محمد تو کوئی کلام ہی نہیں کرتا, وہی بولتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہم صلی یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. اور آگے بڑھوں, صرف کہنا ہی نہیں, اگر کوئی افعال بھی کرے, فعل بھی انجام دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے حضور, یہ جو تیر پھینکا یہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکا ہے. سبحان اللہ. یہ میں حدیثیں نہیں, قرآن کی آیتیں پڑھ رہا. آپ یہ کہتے کہ آپ رسول سے کیسے مانگتے ہیں, آپ اہل بیت سے کیسے مانگتے ہیں؟ اللہ نے رسول کو, اہل بیت رسول کو یہ اتھارٹی دی ہے, یہ قانون دیا ہے, انہیں یہ اختیارات دیے ہیں, یہ پاور دی ہے کہ جو بھی ان کے در پہ آ جائے, بھائی نہر سے جتنی بھی نہریں جاری ہو جائیں سمندر سے, تو کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ بھائی شرک نہیں ہوتا. وجود کردگار نے نورانی ہونے کے بعد اللہ تک مخلوق پہنچ نہیں سکتی تھی. بندہ خاکی ہے وہ نوری ہے, بندہ اسفل ہے وہ اعلیٰ ہے, بندہ عاجز ہے وہ قادر ہے, بندہ جاہل ہے وہ عالم ہے, بندہ مملوک ہے وہ مالک ہے, بندہ محتاج ہے وہ مختار ہے, بندہ ہر چیز کی احتیاج رکھتا ہے وہ بے نیاز ہے. اس بے نیاز نے, اس عالی نے, اس اخلق نے, اس خالق نے, اس مالک نے جب یہ چاہا اپنے بندوں کے درمیان رابطہ پیدا کرے تو محمد اور آل محمد کا وسیلہ بنایا ہے. اللہ کیا کہنے. سورہ انسان, ان کی سوچ بھی اپنی نہیں ہے جناب. دیکھیں بولنا تو الگ, بولنے پہ انسان خاموش ہو جائے تو تانا لگ سکتا ہے.
چلنے پہ انسان جو ہاتھ پکڑ لے تو افعال رک سکتے ہیں، لیکن اللہ رے جن کی سوچ بھی اللہ کی سوچ ہو، آپ شرک سے پوچھتے پہ رہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انسان کی آیت، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے اہل بیت تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ ولایت۔ جن کی سوچ ہی اللہ کی سوچ ہو، جن کا افعال ہی اللہ کے افعال ہو، جن کا انجام ہی اللہ کا انجام ہو۔ اور سنیں آپ اور آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور کو حکم ہوا اللہ کا، اے رسول اعلان کرو، کیا اعلان کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے رسول اعلان کرو میرا جینا میرا مرنا، قل ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی میری عبادات میری نمازیں میری عبادات، و محیائی میری زندگی، و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رے عظمت حضور کائنات، اللہ رے عظمت محمد مصطفیٰ، اللہ رے عظمت خاتم النبیین، اللہ رے عظمت سید المرسلین، اللہ رے عظمت مزمل، اللہ رے عظمت مدثر، جس کی سوچ جس کے افعال جس کا جینا جس کا مرنا کس کے لیے ہو، اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ لاؤ پیدا کوئی ایسا نبی، لاؤ کوئی ایسی مخلوق جس کا جینا جس کا مرنا جس کا سونا جس کا اٹھنا جس کا بیٹھنا جس کی سوچ جس کے افعال جس کے کردار جس کی رفتار جس کی گفتار جس کے افعال جس کے اقوال اللہ کے لیے ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ حضور اگر دیں گے تو اپنے پاس سے، جن کی سوچ پہ اللہ کا پہرا، جن کے افعال پہ اللہ کا پہرا، جناب جن کے قول پہ اللہ کا پہرا، تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی دے دیتے ہیں؟ نہیں، جو بھی حضور کام کرتے ہیں، بات آ گئی ہے، اگر اجازت دے تو کہتا چلوں، جی جی، حضور جو بھی کام کرتے ہیں وہ کس کی مرضی سے کرتے ہیں جناب؟ اللہ کی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ بے شک۔ اور اس پہ ایک آیت نہیں ہے جناب، دو آیت نہیں ہے فرد بھائی، جی باقاعدہ قرآن کی آیتیں ہی آیتیں ہیں، رجب بھائی متوجہ، باقاعدہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ حضور نے کوئی فعل انجام دیا تو قرآن کی آیت ہے، حضور نے کوئی افعال یعنی گفتگو کی تو قرآن کی آیت ہے، بے شک۔ حضور نے کچھ سوچا تو قرآن کی آیت ہے۔ اور حد یہ ہے کہ اس آیت نے تو حضور کی تمام زندگی پہ، پوری زندگی پہ، جس روز سے پیدا ہوئے، جس روز اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے، ان تمام کی تمام زندگی پہ پہرا لگا دیا، یہ کہہ کر کے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ حدیثیں نہیں ہیں یہ آیتیں ہیں مسلمانوں کے لیے، تو یہی تو درس ہے، رٹنا اور ہوتا ہے سمجھنا اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قرآن کے حافظ ہونا اور ہوتا ہے، قرآن کا محافظ ہونا اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھا کریں تو اور بھی کیا کریں، آیتوں کو حفظ کریں تو ترجمہ بھی یاد کریں۔ بے شک۔ بھی ہے اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آیت تو ترجمے کو دیکھیے، کیا کہہ رہا ہے اللہ، کیا بتا رہا ہے اللہ، کیا کہہ رہا ہے اللہ۔ قرآن اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ صرف ہم صبح کے شام تک حفظ کر کے اور اپنے گھروں میں آ جائیں، یہ مولانا صاحب نے 2 آیتیں منبر سے مجلس میں پڑھ دی اور ہم نے سن لی تو ختم ہو گیا۔ نہیں، قرآن بھیجا اس لیے گیا ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں غور کریں، اس میں فکر کریں، اس میں تدبر کریں، اس میں تعقل کریں، اس کو اپنی وجود میں اتاریں۔ جب قرآن پڑھتے جائیں گے حضور کی سیرت سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے،
سیرت لمبی داڑھی رکھ لینا، اونچا پاجامہ پہن لینا، کملی اوڑھ لینا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر دیکھو تو سمجھ میں آ جائے گا اخلاق حضور کی سیرت، آداب حضور کی سیرت، نماز حضور کی سیرت، دین حضور کی سیرت، جن کی نماز بھی اللہ کے لیے، جن کی عبادت بھی اللہ کے لیے، جن کا جینا بھی اللہ کے لیے، جن کا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ حضور کی سیرت چند جملوں میں نہیں، قرآن کی آیتوں میں تلاش کرو۔ آپ اور میں نہیں حضور کی سیرت بیان کر سکتے، اللہ بیان کرے گا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں حضور کو سمجھے ہی نہیں، جو چیز جس چیز کو سمجھ نہ سکے جناب وہ اسے بنا سکتی ہے کیا ہے؟ بھائی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، 10ویں درجے کا کلاس کا، 10ویں کلاس کا ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ کیا بی اے، ایم اے یا اس کے اوپر بی کام یا اس سے بڑی ڈگریوں والے انسان کو سمجھ سکتا ہے؟ سمجھ سکتا ہے؟ پہلی کلاس کا بچہ ہو اور اسے آپ بی اے کا سبجیکٹ سمجھا دیجئے، پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ وہ ابھی اے بی سی یاد کر رہے ہیں، آپ نے اس کو بی اے کی کتاب پڑھا دی، پڑھ لے گا؟ نہیں پڑھ لے گا؟ نہیں۔ لیکن بی اے والا اس کلاس کو پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا ہے؟ بے شک۔ بس یہی تو فرق ہے ہمارے میں اور حضور میں۔ بھائی تمام کی تمام امت کی عقلیں بھی اگر جمع ہو جائیں تو حضور کو سمجھ نہیں سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو سیرت حضور بیان کرنا اور ہے، اور اللہ جب حضور کی سیرت بیان کرے اسے اور کچھ کہا جاتا ہے۔ کبھی طٰہٰ کہہ رہا ہے، کبھی یاسین کہہ رہا ہے، کبھی مزمل کہہ رہا ہے، کبھی مدثر کہہ رہا ہے، کبھی حبیب کہہ رہا ہے، کبھی سراج منیر کہہ رہا ہے، کبھی قرآن کریم کے برابر میں کہہ رہا ہے، کبھی نور کہہ رہا ہے، کبھی سراج کہہ رہا ہے، کبھی منیر کہہ رہا ہے، کبھی مدثر کہہ رہا ہے، کبھی مزمل کہہ رہا ہے، کبھی یاسین کہہ رہا ہے، کبھی حبیب کہتا ہے، کبھی سید المرسلین کہہ رہا ہے، کبھی خاتم النبیین کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے بات نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو جو اللہ کا نمائندہ ہے، جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اگر ہم اس سے مانگے، اس کو پکارے تو شرک ہوگا؟ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا شرک، یہ شرک ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کے علماء مسلمین میں سے کسی ایک فرقے نے بھی اس کو شرک نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ میں ضمانت کے ساتھ آتا ہوں۔ خیر بہرحال یہ بات آگئی تھی تو آپ نے جواب دیا کہ شرک نہیں ہے۔ فل یستجیب لی ولیؤمنوا بی، اور میرے بندے کو چاہیے وہ مجھ پر ہی ایمان۔ جی اچھا، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کو پہچانا، ایک سوال ہے آپ سب سے، کیا ہم لوگ کما حقہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ کما حقہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ سوال ہے، جواب دیجیے۔ جی کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ۔ ان کی سلام دیکھیں، سلام علیکم۔ دیکھیں بہرحال انسان اپنی عقل کے اعتبار سے تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی کنہ معرفت کو کوئی نہیں در کر سکتا۔ اپنی عقل کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے تو آپ درک کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کنہ معرفت کو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ اس کی دلیل مولا علی کے رحمۃ اللہ کا پہلا خطبہ، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعد حقہ المجتہدون الذی لا تدرک موضوع الہمم، جسے کوئی درک نہیں کر سکتا وہ ذات پروردگار ہے۔ اچھا، آپ کی عقل محدود، آپ کی سوچ محدود، آپ کا علم محدود، آپ کی فکر محدود، انسانی تمام مخلوقات محدود ہے، اور جو محدود ہے وہ ذات خدا ہے۔ اور لامحدود شے کسی محدود شے میں آ نہیں سکتی، تو پھر کنہ معرفت حاصل ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ وہ لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے، اس کی لامحدودیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کنہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر کتنی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ اتنی جتنی اس نے قرآن میں بیان کی، جتنا اس نے اپنے بارے میں بتایا بس اتنا سمجھ سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے آگے ہم فکر اور تدبر نہیں کر سکتے۔ اور اس نے کیا فرمایا؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس مجھ پر ہی ایمان لائے۔ کل کی مجلس کا موضوع انشاءاللہ یہی رہے گا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو اللہ کو پہچانے کیسے اور
اللہ کو کیا مانا ہے، اللہ نے قرآن میں اپنا تعارف کیا کرایا ہے، اور ہم نے اللہ کو کیسے سمجھ لیا ہے۔ تو اللہ کو آیتوں میں سمجھو، اللہ کو حضور کی حدیثوں میں سمجھو۔ اللہ کی معرفت اتنی ہی حاصل ہو سکتی ہے جتنی اللہ نے بتائی ہے، اور وہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کفوا احد۔ بھائی سب پڑھے نا، قرآن کی آیت ہے، آیتیں پڑھنے سے تو برکتیں آتی ہیں، بس اتنی۔ اس سے آگے بڑھو گے مشکلات کا سامنا ہے جناب، اور ان آیتوں کا اپنے اعتبار سے ترجمہ کرو گے تو بھی مشکلات کا سامنا ہے جناب۔ اللہ کو قرآن کے تناظر میں اللہ نے قرآن کے لیے اساتید کا انتخاب کیا۔ کتاب بغیر ٹیچر کے پڑھی نہیں جاتی ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے، وہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، اور بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں قرآن کے ذریعے سے۔ میں نے کہا بھائی عجیب بات ہے، قرآن تو ہدایت ہی ہدایت ہے، گمراہ کیسے ہو جاؤ گے؟ کہ جناب اس کی مثال آسان سی ہے، کھیتوں میں کسان بیٹھے ہوئے اکثر ایک دوا ڈالی جاتی ہے گیہوں کی فصل میں، اینڈوسلفان ہے، وہ کس لیے بنائی گئی ہے؟ کیڑے کباڑ کے لیے بنائی گئی ہے، کھیتوں میں ڈالو تاکہ کباڑ مر جائے۔ آپ نے اس کے ڈھکن کھولو اور پی لیا، اور آپ بھی پہنچ گئے۔ تو بنانے والے نے دوا آپ کے مرنے کے لیے بنائی تھی یا کباڑ کے مارنے کے لیے؟ کباڑ۔ بولو۔ کباڑ۔ اور آپ نے پی لیا گٹر کر کے، اور اب اس پہ دعوت ٹھوک دیجیے، وہ فوراً کہتے گا میں نے تو لکھ دیا تھا، اس سے دور رہنا، بچوں کو دور رکھنا، میں نے تو یہاں پہ لکھ دیا تھا۔ تو میں قرآن کریم بھیجے تو ہدایت کے لیے گیا ہے، اگر آپ اپنے اعتبار سے لوگوں گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے رسولوں کا انتظام کیا ہے، بے شک، حاجیوں کا انتظام کیا ہے۔ اپنی مرضی سے قرآن کو نہیں لینا ہے، قرآن کے ساتھ اللہ نے موجب قرآن کا انتظام کیا۔ تو بس یہ شرک نہیں ہے۔ اور جو جواب تھا کہ ہم عزاداری، میں نے کل بتایا تھا عزاداری کیوں مناتے ہیں، ہم نے کل کہا تھا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے۔ ابھی چند دن گزرے ہیں، مشکل سے 20 دن یا 22 دن گزرے ہوں گے۔ جی جی جناب، جی جی جی، اتنے دن گزرے ہوں گے۔ ہاں 22 دن۔ ماشاءاللہ میرا مجمع ان کی سلام کے لیے صلوات رکھو، محمد علیہ اللہم صلی علی محمد دیکھیں، جب مجمع آگے آگے بول رہا ہوتا ہے تو درس دینے میں مزہ آتا ہے، پڑھنے میں مزہ آتا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے، سنانے میں مزہ آتا ہے۔ 22 دن گزرے ہوں گے، ہم سب نے قربانی کی یا نہیں؟ جی کی کیا تھی یہ قربانی؟ کیا تھی یہ قربانی؟ عید جو ہم نے قربان۔ کی جی، عید قربان ابھی گزری ہے کیا عید الاضحیٰ؟ ہے کیا عید الاضحیٰ؟ ہسٹری کیا ہے اس کی؟ تاریخ کیا ہے اس کی؟ بتائیے مجھے، تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، کیوں مناتے ہیں عید القربان؟ کیوں ذبح کرتے ہیں جانوروں کو؟ ان جانوروں کی غلطی ہے کہ ہم قربان کے، اگر آپ کی فکر کے اعتبار سے جو آپ کا سوال ہے اس سوال سے پوچھو، ان جانوروں کی غلطی ہے، چلتے پھرتے جانوروں کو اپنے آنا ہے، اللہ نے حکم دے کے قتل کر دو، کیوں؟ مولانا غلطی تھوڑی، یہ بنائی اس لیے کہ اس کی قربانی کی جائے۔ اچھا یہ جانور تو اس لیے بنا کہ اس کی قربانی کی جائے، پھر آپ کو قربان کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے کیوں حکم دیا؟ کہ ایک نبی کی یاد میں۔ کس نبی کی یاد میں؟ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ اچھا جناب، کب کا واقعہ؟ 1400 سال پہلے ہے، اس سے بہت پہلا۔ خدا سلامت رکھے، ان کی سلامتی کے لیے سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی اچھا محمد۔ جناب عیسیٰ کے دور کا ہے، تو بتائیے جناب عیسیٰ کے دور کا؟ نہیں، بہت۔ اس سے پہلا؟ جی اس سے پہلے؟ جی، جناب موسیٰ کے دور کا ہو؟ نہیں، اس سے بھی کون سے بھی پہلے؟ جی، حضور کے دور سے پہلا، جناب عیسیٰ کے دور سے پہلا، جناب ابراہیم کے دور سے پہلا، کتنی تاریخ میں پہلا ہے؟ قربانیاں ہو رہی ہے بھائی، اتنے دنوں پہلے قربانی ہوئی تھی، اللہ نے چاہا یہ قربانی ہو گئی، بچ کے چھوڑ دو، چھوڑ سکتے ہیں؟ بتائیے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر چھوڑ دے تو مسلمان نہیں، غور کیجئے گا، اگر قربانی چھوڑ دے تو مسلمان نہیں،
قربانی کر رہے ہو اتنے پرانے زمانے کی یاد ہے. اب کوئی جواب ہے محرم کیوں مناتے ہو؟ اچھا اس میں ہوا تھا کیا؟ قربانی جو آپ کرتے ہیں خوشی نا، خوشی میں کرتے ہیں. جی جی. اسی خوشی میں ایک نبی کا بیٹا بچ گیا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. بولو ایک نبی کا بیٹا. اچھا نبی کا بیٹا بچے، مسلمان خوش ہو کر کے قربانیاں کریں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے اس کا بیٹا ذبح ہو جائے تو مجلس نہ کریں. کیا بات ہے. واقعاً کربلا کے لیے آیت آ جاتی اگر حضور کے زمانے میں ہوتی. بے شک. حضور کے زمانے میں اگر کربلا ہوتی آیت آتی، بالکل آتی. کس جنگ کی آیت نہیں آئی ہے؟ کس واقعے کی آیت نہیں آئی ہے؟ انہوں نے مباہلہ کیا تو آیت آ گئی. نہیں ہے ایسا؟ ہے بالکل ہے. ایسا ہے نہیں ہے؟ بالکل ہے. انہوں نے ان کی بات عصمت کی آئی تو آیت آ گئی. ان کی ولایت کی بات آئی تو آیت آ گئی. بے شک. ان کی حکومت کی بات آئی تو آیت آ گئی. انہوں نے نماز پڑھی تو آیت آ گئی. انہوں نے تیر پھینکے تو آیت آ گئی. انہوں نے قربانی دی تو آیت آ گئی. انہوں نے مباہلہ کیا تو آیت آ گئی. انہوں نے جنگ کی تو آیت آ گئی. جو زندگی نبی میں، حضور پاک کی زندگی میں اہل بیت افعال انجام دیتے چلے گئے، آیتیں آتی چلی گئے. پھر بھی تلاش کرتے ہو قرآن کی آیت لے گاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی یاد منانا سنت، حضور کے بیٹے کی یاد منانا بدعت. اچھی فہم سمجھ. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی یاد منائے تو سنت، اور حضور کے بیٹے کی یاد منائے بھائی ایک سے نہیں ہوتا جناب. سب آپ کی مرضی کا نہیں چلے گا کہ آپ نے جسے چاہا، جس کو چاہا، جیسے چاہا بنا لیا. نہیں، یہ اللہ کا دین ہے. ایک تو محبت. آیت ہے قرآن کریم کی. کیا آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ. یہ ہے بالکل ہے. ایک. دوسرے، ہم جو قربانی کرتے ہیں صرف اس میں یہ رمز نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا بچ گیا. اس میں رمز و رموز یہ ہے اللہ نے جو نماز رکھی ہے یہ اس لیے رکھی ہے کہ انسان اگر وقت پڑ جائے اللہ کی بارگاہ میں تمام مال دولت اسباب ہر اس چیز کو جسے دوست رکھتا ہے اس کی راہ میں قربان کر سکے. اس ٹائم پہ جناب ابراہیم سب سے زیادہ جسے چاہتے تھے وہ جناب اسماعیل تھے. اللہ نے اسماعیل کی قربانی مانگ کے بتایا کہ سب کی سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. یعنی اگر اللہ مانگے ابراہیم سے تو بیٹے کو بھی قربان کرنا ہوگا. اس لیے رکھا ہے اس نماز کو تاکہ قیامت تک کے لیے یہ سنت باقی رہے، اور اس سنت کو صحیح معنی میں جس نے ادا کیا اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. تو یہ نماز تو باقی رہے اور اللہ اس نماز کو باقی نہ رکھے. یہ ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ محبت ہے. دوسرے انسان سازی. محرم کیوں مناتے ہیں؟ انسان ان محرموں میں اپنا کردار بنا لیتا ہے. ان محرموں میں اللہ سے قریب ہوتا ہے. ان محرموں میں اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے. ان محرموں میں انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے. کیوں؟ جب مجلس اللہ ہوتی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو انسان اللہ کی سوچتا ہے، دنیا کی نہیں سوچا کرتا. رحمان کی سوچتا ہے، شیطان کی نہیں سوچتا. اور یہی دشمنی ہے شیطان کے کارندوں کو. جب مجلسیں کرتے ہیں باتیں رحمان کی ہوتی ہے ان کے پیٹوں میں کھلبلی ہو جاتی ہے. بھائی رحمان کی بات چل رہی ہے، شیطان والے پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بات رحمان کی ہے تو شیطان کو پریشانی ہوگی یا نہیں؟ بے شک. تو سمجھ رہے. تیسری چیز، طرح صرف اپنی نہیں ہے بلکہ فرہنگ سازی. پورا معاشرہ صاف ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ ایک ہو جاتا ہے، یکجہتی آ جاتی ہے، اتحاد آ جاتا ہے، میل آ جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. سالوں سال جن کے چہرے نہیں دیکھے جاتے وہ آپس میں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک ہی صف میں نظر آ گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین.
یہ وہ بارگاہ ہے جس میں کسی نسل کی قید نہیں، کسی رنگ کی قید نہیں، کسی ذات کی قید نہیں، کسی مکتب فکر کی قید نہیں. ہر مکتب کا، ہر فکر کا جو کوئی بندہ ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے تو مکتب حسینی میں آ کے جمع ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. چوتھی چیز، ظلم کے خلاف پاور دیتی ہے مجلسیں. پانچویں چیز، عدالت ادا کرتی ہے یہ مجلسیں. چھٹی چیز، مظلوم کا ساتھ دینے کا درس دیتی ہے یہ چیزیں. ساتویں چیز، ایثار سکھاتی ہے یہ مجلسیں. آٹھویں چیز، محبت سکھاتی ہے یہ مجلسیں. اور اس کی مثال دوں آپ کو، اللہ سے قریب ہونے والی، شجاعت والی، تدبر والی، تفکر والی، تعقل والی. آئیے اس طرف کہ مجلسیں کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں تاکہ یہ نماز، تاکہ یہ یاد، تاکہ یہ واقعہ ہمیں ہماری آخرت سے قریب کر سکے، ہمیں اللہ سے قریب کر سکے. اور کیسے اللہ سے قریب ہوا جاتا ہے؟ انسان جب زندگی جیتا ہے مصائب آتے نہیں آتے، مشکلات آتی ہیں نہیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. اور جب ان مصائبوں میں گھرے، جب مشکلات میں گھرے، جب پریشانیوں میں گھرے، اگر راستہ نہ ہو، گمراہ ہونے کے خطرے ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر یہی تو کربلا والوں نے کیا کہ اگر حکومت تمہارے خلاف ہو جائے، اگر تخت پہ بیٹھا ہوا ظالم، جابر، شرابی، زناخور یہ ماحول بنا دے کہ اسلام کو مٹا رہا ہو، تو خبردار تقیہ نہ کرنا، اٹھ کھڑے ہونا اور شجاعت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. ابھی میرے بھائی نے مرثیہ پڑھا، آپ نے مکمل مرثیہ سنا. وجود کتنے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں ظلم کے خلاف. یہ دیتی ہے یہ مجلس، یہ دیتے ہیں وہ حسین، یہ سکھاتے ہیں وہ حسین. اس لیے مناتے ہیں محرم کہ بچوں نے بھی وہ کردار ادا کیا ہے جو آج کے زمانے کے بڑے بڑے لوگ ڈر کے گئے، دین ہی چھوڑ دیا، کافر ہو گئے. اپنی منہ سے ڈر کے تو جو ہے ایک ابھی جو ہے تازہ تازہ جس نے قرآن کا انکار کیا، مرحوم خبیث جی، تازہ وہ رضوی نہیں جناب، اس کا نام مجھے پتا، جتندر بھوپندر کیا نام رکھا ہے، تیاگی صاحب جو ہیں ابھی جو ہے مسلمان سے تیاگی ہوئے. کس لیے؟ جان کے خوف سے. اس کے علاوہ کچھ اور تھا؟ اس کے علاوہ کچھ اور تھا؟ لالچ، پیسے کا، دنیا. اس کے علاوہ کچھ اور؟ کتنے دن دنیا، جان کا خوف، لالچ، پیسے کا، یہی. اور جتنی بھی آپ سوچ لیں کس کے لیے؟ صرف دنیا کے لیے. اس کے علاوہ کچھ اور؟ جتنی حکومت بھی اس کو پوری دے دیں، آپ پردھان منتری کی جگہ اس کو بٹھا دیں، پھر بھی دنیا ہے یا نہیں ہے؟ پھر بھی دنیا یہ ہے یا نہیں ہے؟ سکندر بادشاہ والی ساری حکومتیں اس کو دے دیں اور وہ خدا کا انکار کر رہا ہو. پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کہا یا نہیں کہا؟ پھر بھی کس کے لیے کہا؟ دنیا کے لیے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ حوصلہ کس نے دیا؟ آپ کہتے ہیں محرم نہ منائیں، محرم نہیں مناؤ گے نا، کچھ روز فکر کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. سمجھ گیا؟ اگر یہ مجلسیں نہ ہوں نا، اسلام زندہ نہیں رہ سکتا. اگر یہ مجلسیں نہ ہونا، آج جملہ آ گیا ہے تو اگر آپ لوگ کی اجازت ہو ایک جملہ کہہ دوں. خمینی صاحب نے فرمایا محرم اور سفر کی وجہ سے اسلام زندہ ہے. آج پوری دنیا، پورے عالم اسلام جس ملک کی طرف نگاہیں لگائے ہوئے ہیں وہ ایران ہے یا نہیں ہے؟ اور ایران کو بنانے والا کون ہے؟ خمینی صاحب. اور انہوں نے کہا کہ یہ مجلسوں سے ہم نے یہ حوصلہ لیا. اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو آج امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کا کلمہ بلند کرنے والا کوئی نہیں تھا. نظام سلطنت یہود ہوتا یا نصرانی ہوتا. مثال فلسطین میں ظلم، مسلمان تو نہیں بول رہے ہیں، فلسطین میں ظلم نہیں ہو رہا ہے، قتل نہیں ہو رہے ہیں، غارت نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں بولتے کوئی؟ صرف فلسطین نہیں مرتا، ہر مسلم ملک مر جاتا ہے. دبئی میں تو جو ہے آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوا، ادھر دیکھیے جا کے سعودی میں کیا لوگ ہیں. امریکہ جو چاہ رہا ہے، جس طرح چاہ رہا ہے، جیسے چاہ رہا ہے ویسے بول رہے ہیں لوگ. بالکل. اگر یہ مجلسیں نہ ہوں تو پھر کوئی ظلم کے خلاف نہیں ہو سکتا. ان مجلسوں نے ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سکھایا.
ان مجلسوں نے ہمیں ظالم طاقتیں چاہے جتنی سپر پاور ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنا سکھا دیا. بے شک. نہیں ہوتا ہے تو 2006-2007 کی جنگ دیکھ لیجئے حزب اللہ اور اسرائیل کی. ان مجلسوں نے کتنی پاور دے دی. جس اسرائیل کو ملا کر کے چبن ملک ہرا نہیں سکے, حسین کی چھوٹی سی سپاہ نام حسین کرنے والوں نے اسے ایسی دھول چٹائی کہ خود اٹھا کے ہاتھ کہہ رہا تھا ملک والوں مجھے بچا لو. یہ مجلسیں دیتی ہے یہ پاور. آپ پوچھتے مجلسیں کس لیے کرتے؟ پاور لینے کے لیے, قدرت لینے کے لیے, طاقت لینے کے لیے, حوصلے کے لیے. کس نے حوصلہ دیا؟ کیسا حوصلہ؟ کیسا جذبہ ہے؟ ایسا جذبہ ہے خدا کے قسم. 8-10 سال کا سن ہوتا کیا ہے؟ کسی 10 سال کے بچے کو بلا کے پوچھیے صاحب بھرے دیں گے نا زور سے تو ڈر جائے گا, گھر میں جا کے روئے گا. کوفہ بڑے آدمی کے لیے 1000 قبیلوں پر مشتمل شہر ہے. ایسے شہر میں بڑا آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے. بعد شہادت حضرت مسلم 8 اور 10 سال کے بچے اس کوفے میں راستہ بھٹک گئے. ابن زیاد کو خبر دی گئی کہ مسلم اکیلے نہیں آئے, اپنے ساتھ میں اپنے بچے بھی لائے. اس ملعون نے اعلان کر دیا کہ ان بچوں کا پتہ لگایا جائے اور جس گھر میں یہ بچے ہوں اگر وہ حکومت کے پاس لا کر کے خود پیش کر دے تو ٹھیک, ورنہ اس گھر کو جو ہے وہ مسمار کر دیا جائے اور گھر والوں کو مار دیا جائے. روایت بتاتی ہے یہ بچے قاضی شریح کے گھر میں تھے اور قاضی شریح پہلے ہی ابن زیاد کے ہاتھوں بک چکا تھا. اس نے سوچا اگر میں نے ابن زیاد کو بتایا بچے میرے گھر میں ہیں تو وہ مجھے قتل کر دے گا. اپنے بیٹے کے ہاتھ بچوں کو جو ہے بادشاہ کے راستے پہ لگوا دیا. اس ملعون کا بیٹا تھا جب بچوں کو لے کر کے آیا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا, قافلے کی صرف سیاہی دکھ رہی تھی. اس ملعون نے ان بچوں سے کہا جو قافلہ جا رہا ہے اس کے ساتھ چلے جاؤ. بچے 8 اور 10 سال کا سن ہوتا کیا ہے؟ 8-10 سال کا سن ہوتا کیا ہے؟ بچے قافلے کے ساتھ جو جانے لگے وہ سیاہی جو دکھ رہی تھی وہ بھی گم ہو گئی اور بچوں نے کوفے کا راستہ بھٹک گئے. پوری رات بچے ٹہلتے رہے. اب جو صبح نمودار ہوئی تو بچوں نے دیکھا ارے جہاں سے چلے تھے وہیں پہ رک گئے ہیں. ایک مرتبہ ابراہیم کہتے بھیا محمد ارے صبح نمودار ہونے کو آئی ہے کہاں جائے؟ کہتے بچوں نے کھنڈر میں پناہ لی. روایت بتاتی ہے ادھر ابن زیاد کے سپاہی چاروں طرف دوڑ رہے تھے. ارے دوڑتے دوڑتے بچے ابن زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھ لگ گئے. اس ملعون نے حکم دیا انہیں قید کر دیا جائے. بچے قید ہوئے, قید خانے میں بچے جیسے تھے. ارے دونوں بھائی روتے تھے. ایک مرتبہ ابراہیم کہتا ہے محمد یہ قید خانے کا جو دروغہ دربان ہے اسے اپنے تعارف کراؤ, ہم کون ہیں؟ محمد بڑا بھائی کہتا ہے ابراہیم ارے خبردار یہ نہ بتا دینا ہم کس گھرانے کے ہیں. اے بھیا آج وہ زمانہ نہیں ہے جو رسول سے محبت کرنے والوں کا زمانہ ہو. یہ اہل بیت کے قاتل ہے. تم نے نہیں دیکھا بابا کو کیسے مار دیا گیا؟ بھائی منع کر دیا کرتا تھا, چھوٹا بھائی خاموش ہو جایا کرتا تھا. روایت کے مطابق اس واقعے کو جب 1 سال گزر گیا ارے ایک مرتبہ محمد نے کہا اے بھیا ابراہیم نے کہا بھیا محمد آج دروغہ دربان کو بتاؤ تو صحیح اماں کس عالم میں ہے, ہم پہ کیا گزر رہی ہے؟ یہ دروغہ دربان نے گفتگو سنی. ایک مرتبہ قریب آیا اے بچوں یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ارے جیسے بچوں نے اپنا تعارف کرایا شکور دربان ہے دروغہ دربان کہتا ہے اے بچوں مجھے معاف کر دینا مجھے نہیں پتا تھا ارے تم آلے رسول ہو. اے بچوں قید کا دروازہ کھول دیا گیا, جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ, جہاں جانا
چاہتے ہو چلے جاؤ. بچے قید سے باہر آئے. ارے ننھے ننھے قدموں سے کوفے سے باہر نکلنا چاہتے تھے. پھر پوری رات بچے گھومتے رہے. جب صبح نمودار ہونے لگی بچے ایک پیڑ پہ چڑھ گئے. عزاداروں غضب ہوا. غضب یہ ہوا ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے جو آئی اس نے جو کنویں میں چہرہ ڈالا کیا دیکھتی ہے؟ ارے کچھ چہرے نمودار ہوئے. اوپر جو دیکھا 2 پھول نبی کے ننھے ننھے بچے بیٹھے ہوئے. اس نے بچوں کو نیچے بلایا. ایک مرتبہ جیسے ہی پتا چلا یہ نبی کی اولاد ہے ارے بغل گیر کر لیا. بہت دیر تک روتی رہی. اے میرے نبی کے لاڈلو, اے میرے رسول کے فرزندو, مجھے معاف کر دینا. اور اپنی مالکن کے پاس آئی. حارث نعمان کی بیوی مومنہ تھی. ارے مومنہ نے بچوں کو گھر میں رکھا, ہاتھ منہ دھلایا. اب جو کھانے کے لیے لائے بچوں نے کھانا نہیں کھایا. ارے بغیر کھانا کھائے وضو کر کے نماز پڑھ کے اب جو بچے تھوڑی دیر کے لیے لیٹے فوراً ابراہیم کی آنکھ کھل گئی. اے بھیا محمد اٹھو. ابراہیم کیا ہوا؟ اے بھیا میں نے خواب دیکھا ہے. نانا رسول اللہ آئے تھے, نانا علی مرتضی آئے تھے, اماں زہرا آئی تھی, بابا بھی ساتھ میں تھے اور نانا کہہ رہے تھے اے مسلم ارے اپنے بچوں کو خیال کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اور بابا نے کہا یا رسول اللہ آج یہ میرے بیٹے میرے پاس آ جائیں گے. ارے محمد تڑپ گئے. اے بھیا میں نے بھی یہی دیکھا. دونوں بھائی بغل گیر ہوئے. اب جو رونا شروع کیا حارث ملعون کی آنکھ کھلی. اس حجرے کی طرف گیا جہاں بچے رو رہے تھے. عزاداروں غضب ہوا. اس ملعون نے پوچھا تم کون ہو؟ بچوں نے تڑپ کے کہا ہم تیرے نبی کی اولاد ہیں. بس غضب ہوا. ارے بچوں کے بالوں سے پکڑا, تماچے مارنا شروع کیے. ارے بچوں کے چہروں سے خون جاری ہوا. زمین پہ بچے گرے. اللہ اکبر. ہاتھ پیر باندھ کے بچوں کا ایک اوڑنی میں ڈال دیا. اور صبح جب نمودار ہوئی بیوی نے چاہا کہ بچوں کو بچائے, بیوی کو تہ کر دیا. بیٹا چاہتا تھا روکے, بیٹے کو قتل کر دیا. غلام حائل ہوا, غلام کو مار دیا. بچوں کو لے کر کے ارے نہر فرات کے قریب گیا. بس یہ مجلس یہی تو درد دیتی ہے. پہلے تو بچوں نے کہا او ملعون اگر تجھے انعام چاہیے ابن زیاد کے پاس زندہ لے چل. نہیں مانا. کہ بازار میں بیچ لے. نہیں مانا. کہ جب نہیں مانتا تو ہمیں اجازت دے ہم 2 رکعت نماز پڑھ لے. بس یزیدی سپاہی نے کہا اگر نماز بچا سکتی ہو تو پڑھ لو. بچوں نے نماز پڑھی. ادھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, ادھر اس ملعون کی شمشیر چلی. ارے جیسے ہی بڑے بھائی کو مارنا چاہتا تھا چھوٹے بھائی نے ہاتھوں سے دور کیا. او ملعون کیا غضب کرتا ہے, میرا سر تن سے جدا کر دے. اب جیسے چھوٹے بھائی کو مارنے لگا ارے بڑا بھائی تڑپ گیا. ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے بابا نے میرے سپرد کیا تھا. عزاداروں غضب ہوا. بس ابراہیم نے دیکھا ارے تلوار چلی. محمد کا سر تلوار سے جدا ہوا. ابراہیم خون میں لیٹنے لگے. ارے ابراہیم محمد کا لاشا ملعون نے دریا میں پھینکا. ابراہیم تڑپ گئے. اے بھیا بابا کی طرح مجھے چھوڑ کر چلے گئے. عزاداروں غضب ہوا. تلوار محمد کے سر پہ چلی, ابراہیم کے سر پہ تلوار چلی. اب روایت بتاتی ہے ارے لاشا اوپر آیا. مردے نے کہا پورے ہوئے دل کے ارادے اے نہر مجھے بھائی کے لاشے سے ملا دے. دونوں بھائیوں کے لاشے آپس میں بغل گیر ہوئے. ارے میرا دل کہتا ہے جب کوئی رونے والا نہ ہوگا نبی کی بیٹی ارے گریا کر رہی ہوگی. اے میرے لاڈلو, اے محمد و ابراہیم نبی کی بیٹی تمہیں کہاں تلاش کرے. الذين ظلموا أيام منقلبون على
لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین اللهم إنا نسألك بحق محمد